سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. معزز سامعین اور محترم ناظرین، دروس اللغت العربیہ بک 3 کا اس وقت لیسن نمبر 4 ہے، الدرس الرابع، جو ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کا جو پہلا کانسیپٹ ہے وہ ہے اسم الفاعل. اسم الفاعل. اسم الفاعل ایسا اسم ہے جو ڈوئر آف دا ایکشن کو ظاہر کرتا ہے. یعنی انگریزی میں the one who reads is called reader. تو ریڈر کیا ہے؟ پڑھنے والا، فاعل ہے، اسم الفاعل ہے. the one who writes is called writer. the one who plays is called player. the one who acts is called ایکٹر. لیکن عربی میں فعل سے فاعلن کے پیٹرن پر اسم الفاعل بنتا ہے. مثلا کتبہ سے کتبہ ہی روٹ، تو لکھنے والا کاتبن فاعلن کے وزن پر. کاتبن یہ فاعلن کے وزن پر ہے. نصرہ سے مدد کرنے والا ناصرن، یہ بھی فاعلن کے وزن پر ہے. ابھی میں نے آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا تھا. فلک سے پھاڑنے والا فالکن. ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. فالق الحب. تو فالکن جو ہے یہ فاعلن کے وزن پر ہے نا. تو فعل سے فاعلن، کتبہ سے کاتبن، نصرہ سے ناصرن، فلک سے فالکن. تو پہلا کانسیپٹ اسم الفاعل کا ہے کہ اسم الفاعل وہ اسم ہے جو فاعلن کے وزن پر آتا ہے، فعل سے بنتا ہے، فاعلن کے وزن پر، وہ اسم الفاعل کہلاتا ہے. مثلا عبدہ سے کیا بنے گا؟ عابدن. سجدہ سے ساجدن. شکرہ سے شاکر. جو بھی ہوگا وہ اسی پیٹرن پر فاعل بن جائے گا آپ کے پاس. فاعلن کے وزن پر بنتا ہے. مثلا سجدہ سے ساجدن.
دوسرا کانسیپٹ ہے اسم المفعول. یہ بھی مفعول کے پیٹرن پر بنتا ہے. ٹھیک، جیسے ابھی ہم نے کہا سجدہ سے اسم الفاعل تو بنے گا ساجدن، اسم المفعول کیا بنے گا؟ مسجودن. مفعول پر نصر سے اسم فاعل ہے ناصر، اسم المفعول کیا ہوگا؟ منصور. عبد سے اسم الفاعل ہے عابد، معبود. خلق سے اسم فاعل ہے خالق، تو اسم مفعول ہوگا مخلوق. تو یہ اس پیٹرن پر اسم مفعول بن جائیں گے. اور ذرا آپ نوٹ کریں کہ اب عربی میں کس قدر وسعت ہے. یعنی اگر آپ کو صرف ایک فعل پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے نصرہ ایک فعل ہے، تو آپ نصرہ سے 14 ماضی کے، نصرہ سے 14 مضارع کے، 6 امر کے، 8 یا 14 ہی کہہ سکتے آپ، 14 ہی نہیں کے. پھر آپ دیکھیں کہ 14 مجہول کے، 14 یہ بھی مجہول کے، پھر اسم الفاعل، پھر اسم المفعول، اور پتہ نہیں کیا کچھ. ایک لفظ سے یعنی آپ کا خزانہ جو ہے الفاظ کا وہ سینکڑوں پہ چلا جاتا ہے. تیسرا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے ما انا بغافل اما تعملون. یہ جو ما ہے، یہ ما الحجازیت کہلاتا ہے. الحجازیت، یہ ما الحجازیہ کہلاتا ہے. اینڈ اٹ ایکٹس لائک لیسا ایکٹس. لیسا جو ہے یہ فعل ناقص ہے نا، اور لیسا کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ من اخوات کانا میں سے ایک، اس کو اسم و لیسا چاہیے، ایک خبر و لیسا چاہیے. تو گویا ما الحجازیہ جو ہے اس کو بھی اسم و ما بھی درکار ہے اور خبر و ما بھی درکار ہے. بالکل اسی کی طرح جیسے اس کی خبر کبھی، یعنی آپ نے کہا الطالب مریض، آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ بالکل بھی بیمار نہیں ہے، تو آپ کہیں گے لیس الطالب مریضا. یا آپ کہہ سکتے ہیں لیس الطالب بمریض. یعنی یہ دونوں چوائسز ہیں کہ میں چاہوں تو خبر کو منسوب کروں، چاہوں تو بی کے ساتھ لے آؤں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا الیس اللہ باحکم. الیس اللہ باحکم الحاکمین. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام. الست بربکم، بربکم تو جار مجرور کر کے آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ما الحجازیہ دیکھیں، ما
انا بغافل، ما الحجازیہ ہے تو ہم اس کو کہیں گے انا کیا ہے، یہ اسم و ما کہلائے گا، اسم و ما الحجازیت۔ بغافل یہ خبر و ما کہلائے گا، بغافل یہ خبر و ما کہلائے گا۔ اب کہتے ہیں البیت جدید، یہ تو سمپل جملہ اسمیہ ہے نا، البیت مبتدا ہے، جدید خبر ہے۔ آپ اس کو کہنا چاہیں تو آپ کیسے، ما البیت جدیدن، یا آپ کہیں گے ما البیت بجدید۔ اینالائز کریں گے تو آپ کہیں گے ما الحجازیہ ہے، ما ایسے ہے جیسے لیسا ہے، البیت اسم و ما کہلائے گا، اور بجدیدن یا جدیدن دونوں جو ہیں یہ خبر و ما کہلائیں گے۔ گھر بالکل بھی جدید نہیں، ہاں یہ گھر بالکل بھی نیا نہیں ہے، آپ نے کہنا تو آپ کہیں گے ما البیت بجدیدن یا ما البیت جدیدن، دیٹس اٹ جی، کانسیپٹس پورے ہو گئے۔